یہ کلمہ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے بارگاہ الہ العالمین میں عرض کیا، یا اللہ مجھے کوئی خاص وظیفہ بتا جس سے میں تجھے یاد کیا کروں۔ میں خاص وظیفہ چاہتا ہے؟ جی یا اللہ۔ فرمایا پھر پڑھا کر لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ یہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے، یہ تو سارے لوگ پڑھتے ہیں، کوئی خاص وظیفہ چاہیے۔ فرمایا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، ساتوں آسمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں، ساتوں زمینوں کو بھی ایک ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے، اور ایک طرف یہ کلمہ رکھا جائے تو ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں مل کر بھی اس کلمے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے۔ خاص وظیفہ پوچھتا ہے تب بھی میں تجھے کہتا ہوں تو پڑھا کر لا الہ الا اللہ، کیونکہ یہ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ اللہ نے 1,24,000 یکم و بیش انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں جو بھیجا، تو قرآن ذکر کرتا ہے کہ اللہ نے یہی کلمہ ہر نبی کو دے کر مبعوث فرمایا۔ چنانچہ قرآن اعلان کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا۔ کوئی پیغمبر بھی دنیا تے نہیں آیا مگر اللہ فرماتے ہیں اسا اس نو ایو کلمہ دے کے بھیجے کہ لا الہ الا انا۔ او کائنات والے لوگوں، لا الہ، اس دنیا کائنات میں سب کچھ ہے پر الہ کوئی نہیں۔ اس لیے ہر نبی یہ صدا لگاتا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا تمہارا الہ اور معبود کوئی نہیں ہے، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ سارے انبیاء کو بھیجا تو یہی کلمہ دے کے، انبیاء کی بعثت کا مقصد تو لا الہ الا اللہ، آسمانوں کو بنانے کا مقصد تو لا الہ الا اللہ، زمینوں کو بنانے کا مقصد تو لا الہ الا اللہ، کائنات کو بنانے کا مقصد تو لا الہ الا اللہ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آئے دنیا کے اندر، سب سے پہلے اپنی نبوت کا آغاز کیا تو صفا پہاڑی پہ چڑھ کے اللہ کا نبی کہتا ہے قولوا لا الہ، قولوا لا۔ اور مکہ والے لوگوں اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، دین دنیا میں کامران ہونا چاہتے ہو، پھر سن لو میں محمد کی صدا یہی ہے لا الہ الا اللہ تفلحون۔ لا الہ الا اللہ دل و جان سے مان جاؤ، دنیا جہان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جب ابتدا کی اپنی نبوت کا آغاز کیا تو یہی کلمہ لا الہ الا اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، آخری وقت ہے محمد رسول اللہ کا، اس وقت بھی اللہ کے رسول نے یہی کلمہ دہرایا اور فرمایا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ او لوگوں اب بھی میرا یہی پیغام ہے، یہی دعوت ہے، یہی تبلیغ ہے کہ لوگوں اللہ کے سوا الہ اور معبود
کوئی نہیں کائنات کے اندر. گویا ابتدا میں بھی یہی کلمہ، آخر دنیا کے رخصت ہوتے وقت بھی اللہ کا پیغمبر یہی کلمہ دہراتا ہے. گویا بتلایا زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان الہ اور معبود سمجھے تو صرف کس کو؟ اللہ کے سوا اور کسی کو معبود نہ مانے. اللہ فرماتے ہیں ہر چیز اس کی گواہی دیتی ہے. قرآن ذکر کرتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہ اتنا عظیم کلمہ ہے. اللہ فرماتے ہیں میں خدا بھی گواہی دیتا ہوں. میں خدا بھی کیا؟ شہید اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے کس بات کی؟ کہ لا الہ الا ہو، کہ میں اللہ کے سوا کائنات میں الہ اور معبود کوئی نہیں ہے. صرف اللہ نہیں، سارے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا ہو. جبریل بھی گواہی دیتا ہے لا الہ الا ہو. میکائیل بھی گواہی دیتا ہے لا الہ الا ہو. اسرائیل بھی گواہی دیتا ہے لا الہ الا ہو. اسرافیل بھی گواہی دیتا ہے لا الہ الا ہو. سارے فرشتے اللہ فرماتے ہیں ملائکہ، جمع کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے قرآن میں. سارے فرشتے گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ لا الہ الا ہو. فرشتوں کے علاوہ اللہ فرماتے ہیں وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم لوگ، علم رکھنے والے لوگ، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ واقعی اللہ کے سوا الہ اور معبود کوئی نہیں ہے. پھر اسی آیت میں یہی لفظ آیا لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اور لوگوں پھر سن لو اس بات کو کہ اللہ کے سوا الہ اور معبود کوئی نہیں. اب اس میں 4 لفظ ہیں. پہلا ہے لا، دوسرا ہے الہ، تیسرا ہے الا، چوتھا ہے اللہ. تو کلمہ کیا بنتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ 4 لفظ ہیں. اگر ان 4 لفظوں میں بندے کو الہ سمجھ آ جائے تو پورا کلمہ سمجھ آ جاتا ہے. پورا کلمہ نہیں، پورا دین سمجھ آ جاتا ہے. اس لیے ہر نبی اس کلمے کی تبلیغ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ سارا دین اسی کلمے میں. اللہ کریم فرماتے ہیں آؤ ذرا تمہیں الہ کا معنی بھی سمجھائیں اور یہ بھی بتائیں کہ یہ کلمہ اتنا عظیم ہے. صرف فرشتے نہیں، صرف خدا نہیں، صرف انبیاء نہیں، صرف اہل علم نہیں، بلکہ پرندے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں. کون بھی اس کی گواہی دیتے ہیں؟ پرندے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں. چھوٹی سی مخلوق ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں. اللہ نے قرآن میں ہدہد کا ذکر کیا ہے. وہ چھوٹا سا پرندہ حضرت سلیمان پیغمبر کے پاس جب نہیں موجود تو حضرت سلیمان پیغمبر کو غصہ آیا. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مبین. حضرت سلیمان پیغمبر غصے ہو کر کہتے ہیں ہدہد کہاں گیا ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہا. 2 صورتیں نظر نہ آنے کی، یا رش زیادہ ہے، مجمع زیادہ ہے، بھیڑ زیادہ ہے، موجود تو ہے پر مجھے نظر نہیں آ رہا. یا دوسری صورت یہ ہے مکان من الغائبین، یا سرے سے یہاں محفل میں موجود ہی کوئی نہیں، غائب ہو گیا ہے کہیں اور نظر نہیں آ رہا. اگر میری اجازت کے بغیر کہاں گیا ہے؟ حضرت سلیمان پیغمبر کہتے ہیں آنے دو اس کو، میں اس کو ذبح کر دوں گا. کیا کر دوں گا؟
او لأصبغنہ، یا دوسرے نمبر فرمایا لأعذبنہ عذابا شدیدا، سخت عذاب دوں گا اس کو، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، ہاں او لیاتینی بسلطان مبین، اگر میرے پاس کوئی معقول عذر لے کے آیا تو میں اللہ کا پیغمبر اسے معاف بھی کر دوں گا۔ تھوڑی دیر گزری، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ تھوڑی دیر کے بعد حدود پرندہ آ گیا، حضرت سلیمان پیغمبر گھروں سے پکڑ کر اس کو کہتے ہیں کہاں گیا تھا بتا، میری اجازت کے بغیر کس پاس طرف گیا تھا؟ وہ آگے سے کہتا ہے حضرت جی احط بما لم تحط، میں اس جگہ سے ہو کے آیا ہوں جس جگہ کی آپ کو خبر ہی کوئی نہیں، جس جگہ کی آپ کو خبر۔ آج کل کا کوئی ہوتا تو کہتا یہ بھی وہابی ہے، پیغمبر کو کہتا ہے آپ کو پتا؟ اس نے کہا کہاں سے ہو کے آیا ہے؟ آگے سے کہتا من سبعین بنبأ یقین، میں ملک سبا سے ہو کے آیا ہوں۔ کس جگہ سے؟ اس ملک سبا سے جس کا آپ کو پتہ بھی کوئی نہیں۔ دو حال ان کے بیان کیے، ایک حال مذہبی، ایک حال سیاسی۔ پہلے سیاسی حال ان کا بیان کیا، سیاسی لحاظ سے بھی بہت گرے ہوئے لوگ ہیں، مذہبی لحاظ سے بھی بہت گرے ہوئے لوگ ہیں۔ سیاسی حالت ان کی ہے انی وجدت امرأة تملکہم، میں نے ان کو دیکھا ہے انہوں نے اپنا بادشاہ ایک عورت کو بنا دیا۔ بادشاہ کس کو بنا دیا؟ عورت بادشاہ بن سکتی؟ بڑی نہیں بیٹھی ملک سبا دی، بن سکتی ہے، کافرہ دی بن سکتی ہے، مسلمانہ دی نہیں بن سکتی۔ قرآن کہتا ہے انی وجدت امرأة تملکہم، وہ بادشاہ اگر عورت صلاحیت رکھتی ہوتی تو اللہ اس کو نبی بھی بنا کے بھیجتا، مگر آج تک دنیا بھر میں جب بھی کوئی نبی آیا اللہ نے کسی عورت کو نبی بنا کے نہیں بھیجا۔ اللہ فرماتے ہیں نہ عورت بادشاہ بن سکتی ہے، نہ عورت نبی بن سکتی ہے۔ عورت کا کیا مقصد ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، عورت کا مسکن میں نے گھر بنایا ہے، گھر کی چار دیواری کے اندر رہے، باہر کے کام کاج میں نے مرد کے ذمہ لگائے ہیں تاکہ عورت گھر میں رہے، گھر کے کام کرے اور باہر کے کام مرد کر کے لائیں۔ اس لیے عورت کا خرچہ بھی اللہ نے مرد کے ذمہ رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کما نہیں سکتی، باہر جا نہیں سکتی، اس لیے فرمایا مرد کے ذمہ ضروری ہے، واجب ہے، یہ جیسے مرضی کمائے گھر کے اندر عورت کو خرچہ لا کر دے۔ بہرحال وہ کہتا ہے سیاسی لحاظ سے اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں، عورت کو اپنا بادشاہ بنایا ہوا ہے، اور مذہبی لحاظ سے اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہی ہے۔ مذہبی لحاظ سے بھی گئے گزرے اور سیاسی لحاظ سے بھی گئے گزرے ہیں۔ آگے سے وہ حدود تقریر کرتا ہے کہ سجدہ ان کو کس کا کرنا چاہیے، عبادت ان کو کس کی کرنی چاہیے۔ وہ دو صفتیں بیان کرتا ہے کہ عبادت اور سجدے کے لائق وہ ذات ہے اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، اس ذات کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ یخرج الخبأ فی السماوات والارض، جو آسمانوں کی چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے، زمین کی چھپی چیزوں کو بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ آسمانوں میں بادل، آسمانوں میں بارش، آسمانوں میں اولے، آسمانوں کی آفتیں یہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ آسمانوں میں چھپی ہوئی بارش کو اتارنے والا کون ہے؟
اور زمین میں چھپی ہوئی فصلوں کو نکالنے والا کون ہے؟ فرمایا جو آسمان زمین کی چھپی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے. کیا مطلب؟ مختار کل ہے، اپنی مرضی سے جب چاہتا ہے بارشیں برسا کے مرضی سے زمین سے فصلیں اگا دیتا ہے. دوسری صفت اس کی یہ ہے یعلم ما تخفون وما تعلنون. جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو، جو کچھ تم چھپا رہے ہو، وہ چھپی اور کھلی چیزوں کو جاننے والا بھی کون ہے؟ کیا مطلب؟ عالم الغیب بھی وہ ہے. گویا تو صفت ہدہد نے بیان کی. پہلی صفت مختار کل بھی اللہ اور عالم الغیب بھی اللہ. آگے ہدہد وہی کلمے کا ورد کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو. ثابت ہو گیا اللہ ہی الہ ہے. اللہ ہی کیا ہے؟ الہ ہے. اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود کوئی نہیں. لہذا عبادت کے لائق بھی وہی اللہ، اس کے سوا کائنات میں اور کوئی نہیں ہے. گویا ہدہد بھی پرندہ بھی گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود اور الہ نہیں ہے. تو پہلی چیز حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کی ماہ رمضان میں کثرت کرنی ہے وہ یہ کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ. حضرت ابو بکر صدیق روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان روتا ہے، چیختا ہے، کہتا ہے اہلکت الناس بالذنوب، میں نے لوگوں کو گناہ کروا کے ان کو ہلاک کر دیا تھا. وَأَهْلَكُونِي بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ وَالْإِسْتِغْفَارِ، اور لوگوں نے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کی کثرت کر کے مجھے ہلاک کر دیا ہے، میرے ساری محنت کو ضائع کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے. یہ کلمہ اتنا عظیم ہے یہ کوئی تھوڑے وقت میں بیان بھی نہیں ہو سکتا. سارے نبی اسی کی تبلیغ کرتے رہے. حضرت نوح پیغمبر نے 950 سال یہ تبلیغ کتنی، اور مکہ میں میرے نبی نے 13 سال یہی چلتا رہا لا الہ. ان کو پتا تھا مانا یہ نہیں کہ مانا نہیں آتا تھا، مانا آتا تھا. جب ان کو پتا لگا نا کہ الہ کس کو کہتے ہیں اس لیے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. آج بھی مسلمان کلمہ تو پڑھتا ہے پر اس کو پتا چل جائے نا کہ کلمے کا یہ معنی ہے تو یہ کلمے کا بھی انکار کر دے. کیوں؟ کلمہ پڑھتا ہے. الہ کس کو کہتے ہیں؟ جو عالم الغیب ہو، اس کے سوا کوئی عالم الغیب کوئی نہیں. جب یہ بیان ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں جی نبی بھی عالم الغیب نہیں، یہ نبی آدم منکر ہے. ولی بھی عالم الغیب نہیں، یہ ولی آدم منکر ہے، گستاخ ہے. حالانکہ لا الہ الا اللہ میں یہی بات ہے اللہ کے سوا نبی بھی عالم الغیب نہیں، ولی بھی عالم الغیب نہیں، اللہ کے سوا مختار کل کوئی نہیں، اللہ کے سوا کھوٹی قسمتوں کو کھڑا کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا اولادیں دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا برکتیں دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا شفا دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا رزق دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا نفع نقصان عزت ذلت کا مالک کوئی نہیں کائنات میں. یہ سارے الہ کے معنی ہیں. الہ وہ ہوتا ہے جو ساری کائنات کے نظام کو چلاتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے اور ہر کوئی اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اس کا محتاج ہے.